کی باتیں سنتے، اس سے باتیں کرتے، وہ رات رات بھر بیٹھ کر اس کے فضول اور بے سروپا سے شکوے سنتے اور سارا دن کس نے دل دکھایا اس بات پر مل کر آنسو بہاتے رہتے۔ وہ انہی کے ساتھ رہتی، انہی سے پیسے لیتی، انہی کے ساتھ سہیلی کے گھر جاتی، وہ امرہا کے ساتھ اسی سب میں مصروف رہتے۔ تو یہ حیثیت ہے ہماری امرہا کی، پیدا ہونے سے لے کر بڑا ہونے تک ایسے ہزاروں بار ہوا ہے وہ بول لیتی، بہن بھائیوں سے لڑ بھی لیتی اور ساری رات بیٹھ کے روتی رہتی۔ اس کا دل چاہتا کہیں بھاگ جائے، چھپ جائے، کسی کو یاد نہ رہے کہ اس کی پیدائش کے دن دادی کے پاؤں کی موچ نکلی تھی۔ بعد ازاں ان کو کمر کی درد کا لاحق ہو گیا۔ اسکول میں ایک بار ٹیچر کی کرسی کا پایا جو عرصے سے ٹوٹ جانے کے قریب تھا ٹوٹ گیا اور ٹیچر جی دھڑام سے نیچے آ گری تو وہ فوراً کھڑے ہو کر رونے لگی اور اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ٹیچر میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کرسی خود بخود ٹوٹی ہے، میں سچ بول رہی ہوں۔ خاندان کی تقریبات میں وہ انہی کارناموں کی وجہ سے جانی جاتی تھی جو سارے خاندان میں ایسے مشہور تھے جیسے شالوں میں کشمیری شال اور میووں میں چلگوزے۔ ایک بار وہ گئی تو بارات جسے 2 بجے شہر سے آنا تھا آئی ہی نہیں، شام سے رات ہو گئی۔ ان کی گاڑیاں موٹر وے پہ خراب کھڑی تھیں۔ دولہا باراتیوں کو بغیر آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ جب تک لاہور سے نئی کاریں بھیجی گئی وہ سب اس میں بیٹھ کر آئے۔ مجھے تو دلہن کی فکر ہے، افواہ اڑی تھی کہ اس کا لہنگا 2 لاکھ کا لہنگا جلتے جلتے بچا ہے۔ لہنگا تو بچ گیا لیکن دلہن کے بال جل گئے۔ ویسے آئرن مشین بال تو نہیں جلاتی لیکن آج تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم سب تو مذاق کر رہے تھے، امرہا تم تو سنجیدہ ہی ہوگی۔ وہ رونے جیسی ہو جاتی تو کوئی کہہ دیتا بکواس بند کرو سبق۔ وہ اتنی زور سے چلائی کہ ان 10-12 کا گروپ سن سا ہو گیا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، اس نے بامشکل خود کو رونے سے روک کر چلا کر کہا۔ دادا کو لے کر وہ چپکے سے گھر آ گئی۔ اس کی سگی خالہ زاد کی شادی تھی، اس کے دل میں بھی ارمان تھے شادی کو لے کر۔ اس نے خاص اس شادی کے لیے بہت تیاریاں کی تھیں لیکن سب صرف بیکار گیا بلکہ اسے دکھ دے کر گیا۔ اس نے ایک سفید کاغذ پر لکھا، میں کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی، کبھی بھی نہیں، وعدہ، لکھ کر اپنی الماری کی اندرونی دیوار پر چپکا دیا۔ جب کبھی اس کا کہیں جانے کو دل چاہتا وہ الماری کھول کر اپنے وعدے کو یاد کر لیتی تھی۔ جاہل لوگ ہیں امرہا، ان پر توجہ نہ دیا کرو۔ وہ کون سی عالم تھی جو خود کو سمجھا لیتی، نو عمر دکھی اور خود کو خود ہی منحوس کہنے والی، بس رو دینے والی لڑکی ہی تو تھی۔ پھر ہر بار خود کو فلسفوں سے مطمئن بھی تو نہیں کیا جا سکتا۔ سب جاہل ہیں پرسکون ہو جاؤ، سب پاگل ہیں، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ ایسا سوچا جا سکتا ہے، ایسا کہا جا سکتا ہے لیکن ایسا ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ رزلٹ اگر 100% ہوتا بھی تو اگلی بار 0 ضرور ہو جاتا۔ وہ جتنا خود کو یہ سب جاہل ہیں کہہ کر بہلاتی اتنا ہی اگلی بار ان سب جاہلوں کی باتوں پر ہچکیوں سے روتی۔ دادا کی باتیں اسے تھپک تھپک کر سلاتی تھی تو اس نیند میں بھی وہ سب کی باتوں پر کرتی۔ امرہا دکھیوں میں سب سے دکھی، امرہا تنہائیوں میں سب سے تنہا۔ دادا نے منت کی، امرہا میٹرک کر لو، اس سے کیا ہوگا، تعلیم سے کیا نہیں ہو سکتا، سب مجھے پسند کرنے لگ جائیں گے کیا؟ استہزیہ انداز، تمہیں فکر کیوں ہو کہ سب تمہیں پسند کرنے لگیں؟ تعلیم تم نے اپنے لیے حاصل کرنی ہے، اپنی زندگی کو تعمیر کرنا ہے۔ میری زندگی میری نحوست نے تعمیر کر دی ہے۔ تمہیں اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ تم ایسے ہتھیار پھینک دو۔ معاشرہ، ماحول یا لوگ کیسے بھی ہوں ہمیں اپنے راستے بنانے نہیں چھوڑنے چاہیے اور ان راستوں پر روشنی کے انتظامات میں لگے رہنا چاہیے۔ ایسی باتیں کتابوں میں ہی اچھی لگتی ہیں دادا، کتابیں نازاں ہیں ایسی باتوں کی ملکیت پر، ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کے نازاں ہونا چاہیے۔ امرہا، میں جو کہتی ہوں وہ آپ سمجھتے ہی نہیں، کتنی بار کہا ہے کہ بھاگ چلتے ہیں یہاں سے بہت دور۔ تھکا ڈالا تم نے امرہا مجھے۔ دادا فٹ پاتھ پر اس کے ساتھ بیٹھ گئے، ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی، پہلے خود پیا پھر اسے پلایا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا ہے، پانی پی کر وہ چلائی۔ ایک دن تو تمہیں گھر چھوڑنا ہی ہے، وہ تمہارا گھر ہے بھی نہیں بچے، جاتے کیوں نہیں ہیں آپ دبئی؟ کر لیا نا میں نے میٹرک، دادا گڑبڑا گئے۔ میں بوڑھا، کمزور، بیمار شمار رہنے والا بندہ، اب کہیں جاؤں گا ملک سے باہر، وہ بھی کام کرنے، خود سوچ بچے۔ کتنا بوڑھا ہو گیا ہوں میں، اور بہرا بھی تو ہو رہا ہوں۔ امرہا تم FSC کر لو، FSC میں ٹاپ کر لو۔ میں پھر وہی بھیانک مذاق کا انداز، اف یہ دادا۔ ہاں امرہا بچے، ٹاپ کرو اور چلی جاؤ امرہا۔ تعلیم کے کتنے فائدے ہیں، آپ خود کو منوا لو تو دنیا آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتی ہے۔ رات کے آخری پہر سڑک کے کنارے بیٹھے دادا اسے اول ارسطو سے کم نہیں لگ رہے تھے، جو سکندر اعظم کو تاریخی فاتحوں کی فتوحات بڑے سلیقے سے سمجھا رہا تھا، اور پھر سکندر اعظم بھی تو فاتح رہا تھا۔ اور یوں اس نے بہت دل سے دادا کے ساتھ جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ رات دن پڑھائی، بس پڑھائی، ٹاپ کرنا اس نے خود پر لازم کر لیا، بلکہ فرض اول مان لیا۔ اسے اتنا یقین تھا خود پر کہ وہ خود ہی سب دوستوں اور ہم جماعتیوں کو کہنے لگی، مجھے تو کینیڈا جانا ہے، پورے 10 سال رہوں گی وہاں۔ اس کا انداز ایسا ہوتا جیسے کسی اور دنیا کا باشندہ ہو اور کہہ رہا ہو کہ مجھے اپنی دنیا میں جانا ہے، یہاں حادثاتی طور پر آ گیا ہوں۔ ہاں بس کبھی کبھی قسمت ایسے ہی خراب ہو جاتی ہے۔
ان 2 سالوں میں وہ بہت خوش رہی۔ اس نے کینیڈا کی اتنی معلومات اکٹھی کر لی تھی کہ خود کنیڈین بھی اتنا نہیں جانتے ہوں گے۔ دادا نے اس کو وہ ساری کتابیں لا دی جس میں کینیڈا لفظ کہیں نہ کہیں آتا تھا، اور پھر رزلٹ آ گیا، ٹاپ بھی ہو گیا، پر افسوس کسی اور کا۔ وہ A+ بھی نہ لے سکی۔ رو رو کر اس نے اپنا حشر برا کر لیا۔ دادا چھپے چھپے نظریں چراتے پھرتے رہے، جیسے پیپر انہوں نے دیے ہوں اور صحیح سے محنت بھی نہ کی ہو۔ چند جگہوں پر اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا، مگر جہاں ++ والوں کی بھرمار ہو وہاں A گریڈ کو کون پوچھتا ہے؟ اور دادا کو ان دنوں معلوم ہوا ملک میں کتنی تعداد لائق طلبہ کی ہے۔ سنو، ہم سے مل کر جانا ہمت ہے جو تم اتنی دور اکیلی پڑھنے جا رہی ہو، میں تو سوچ کے ہی مر جاؤں۔ اس نے پچھلے 2 سالوں میں سب کو اتنا یقین دلا رکھا تھا کہ جیسے اب تو یہ پکا کینیڈا گئی۔ وہ یہ سب طنز نہیں کر رہے تھے، مگر امرہا کو طنز ہی لگ رہا تھا۔ بابا نے اس کی منگنی کر دی، اس نے بھی کروا لی۔ کینیڈا تو گئے نہیں، دوسرے ہی گھر چلی جاؤں، لیکن یہ بھی نہ ہو سکا۔ 6 ماہ بعد ہی منگنی ٹوٹ گئی۔ ظاہر ہے انہیں بھی خبر ہو چکی تھی کہ لڑکی کی پیدائش سے بعد ازاں پیدائش کیسے کیسے واقعات جڑے ہیں۔ بابا کو غصہ تو بہت آیا، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اماں اور دادی پر ناراض ہوئے کہ کیوں ایسی باتیں کر کے امرہا کو اتنا مشہور کر دیا ہے کہ اس کا رشتہ ہی ختم ہو گیا۔ اماں اور دادی بھی پچھتائی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی۔ لڑکے والوں کو نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور شادی سے 15 دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کے دیکھ رہی تھی، اسے دولہے کی جوان بہن کی بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لی۔ پھر دوسرا رشتہ ہوا۔ بابا نے فوراً شادی کی تاریخ دے دی۔ لڑکے والوں کو نہ منگنی نہ نکاح، فوراً شادی۔ اور شادی سے 15 دن پہلے جب وہ اپنا سرخ شرارہ پہن کے دیکھ رہی تھی، اسے دولہے کی جوان بہن کی بیوہ ہونے کی خبر ملی۔ قصہ ہی ختم۔ اس بار اسے خاندان سے وہ کچھ سننے کو ملا کہ اس نے دادی کی نیند کی گولیاں کھا لی۔ ہفتے بعد جب وہ ٹھیک ہو کر گھر آئی تو اس کا جی چاہا کہ پھر سے نیند کی گولیاں کھا لے اور مر جائے۔ اماں بابا کو کندھے میں چھپ کر روتے رہے۔ دادی ہائے میری جوان بچی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی کہہ کر ہچکیاں لیتی ہی رہی۔ دادا ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلے گئے، اور بابا اور دادی دیوانوں کی طرح دادا کو ڈھونڈتے رہے، اور دادا رات کو چھپ کر اس کی قبر پر آ کر روئے۔ اسے اپنی موت کے تصور سے ایسی راحت ملی کہ سب روتے رہیں گے جنہوں نے اسے رلایا، پر وہ یہ سب تصور ہی کر سکی، دوبارہ موت کو گلے نہ لگا سکی۔ دادا اس سے بات کرنے کی، اسے منانے کی کوشش کرتے رہتے، پر وہ دادا سے بات ہی نہیں کرتی، جیسے اس کے ساتھ ہوئے ہر برے حادثے کے ذمہ دار وہ ہیں۔ جوان لڑکی نے خود کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ سب ان جاہلانہ باتوں کی وجہ سے ہوا۔ وہ بچپن سے اپنے لیے سنتی آ رہی تھی، اگر وہ نیند کی گولیوں سے نہ مرتی تو ذہنی دباؤ سے مر جاتی۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں مرہا کہ تمہیں پڑھنے کے لیے باہر بھیج سکوں، نہ ہی تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ میں نے تمہارے بابا سے بات کی ہے، وہ الٹا مجھ پر ہنسنے لگے کہ تم پر اتنے لاکھوں روپے لگا کر تمہیں پڑھنے کے لیے بھیجنے سے اچھا ہے تمہارے لیے زیورات بنا کر رکھ لے، یہ تمہارے نام کے پیسے بینک میں جمع کروا دے تاکہ تمہاری شادی میں کام آ سکے۔ دیکھو اب تو یہ سوچ ہے ہم سب کی کہ تعلیم پہ پیسہ لگانا بربادی سمجھتے ہیں، اور اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے لاکھوں کا جہیز بنا دیتے ہیں۔ امرہا میں بیزار ہوں ایسے لوگوں سے جو مقدس رات کو جا کر عبادت کرتے ہیں اور سارا سال گناہ کی مختلف حالتوں میں مبتلا رہتے ہیں، جہالت، جھوٹ، حسد، بے ایمانی سے خود کو بچانے کی رائے برابر بھی کوشش نہیں کرتے، اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تمہاری سابقہ ساس جنہوں نے رشتہ ختم کیا، وہ مذہبی اجلاس میں احادیث کا حوالہ دے کر تقاریر کرتی تھیں۔ میں اس لیے بہت مطمئن تھا کہ تمہاری شادی وہاں ہو جائے، پر وہ بھی وہی خوش رنگ پھل نکلی جو اندر سے گلا سڑا ہوتا ہے۔ ہماری یہ منافقت معاشرے کے سکون کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے۔ ہم جو خود کو سیدھی راہ پر سمجھتے ہیں، ہم الٹی طرف جا رہے ہیں، الٹے پیروں جا رہے ہیں۔ امرہا میرے دل کے ٹکڑے، اب دوبارہ مرنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں کیسے اس دکھ کو جھیلوں گا؟ دیکھو کوئی نہ کوئی راستہ تو نکل ہی آئے گا۔ دادا نے اسے بلوچستان کا 15 روز کا ایک اور دورہ کروا دیا اور جیسے تیسے منا کر کالج میں داخلہ کروا دیا، پر اب اس کی زندگی تھوڑی تلخ ہو چکی تھی۔ اس کی 2 منگنیاں ٹوٹ چکی تھی۔ ماموں نے اپنے بڑے بیٹے کے لیے دانیہ کا ہاتھ مانگ لیا۔ اماں اور دادی نے خود امرہا کے لیے کہا، لیکن ماموں دانیہ کے لیے اصرار کرتے رہے۔ اتنے ڈرپوک ہیں سب، کوئی رسک لینے کے لیے تیار ہی نہیں۔ وہ تلخی سے دادا سے کہتی، جو خدا سے دور ہوتے ہیں ایسے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں، میں تو خدا سے دور نہیں، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہو؟